أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ آخر میں خالقیت باری تعالیٰ کا بیان تھا۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت قیامت کا ذکر فرمائیں گے، بعث بعد الموت کا ذکر فرمائیں گے۔ یہ بات کئی مرتبہ گزر چکی ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے کسی بھی عقیدے کا انکار کیا جائے یا اسے نہ مانا جائے، تسلیم نہ کیا جائے، بندہ مومن نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بنیادی عقائد میں سے قیامت بھی یہ بنیادی عقیدے، اگر کوئی اس کا منکر ہے جی، اس کو تسلیم نہیں کرتا، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، مومن نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر قائدیانی ایسے ہیں جو قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی مانتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہر عبادت کرتے ہیں، لیکن ختم نبوت کے اندر اختلاف کرنے کی وجہ سے، ختم نبوت کے منکر ہونے کی وجہ سے وہ کافر ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ تو قیامت قائم ہونا، قیامت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، یہ بھی ہے کیا جی بنیادی عقیدہ ہے۔ کوئی بندہ اگر اس کا منکر ہے تو کیا ہے جی کافر ہے۔ اس کا ذکر اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یقسم المجرمون، مجرم لوگ قسمیں اٹھائیں گے، ما لبثوا غیر ساعة، نہیں وہ ٹھہرے دنیا کے اندر، برزخ کے اندر، غیر ساعة، سوائے ایک گھڑی کے، ایک پل کے، ایک لمحے کے، کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ تھے یؤفکون، الٹے پھرے جاتے تھے، در بدر ٹھوکریں کھاتے تھے دنیا کے اندر۔ کافر ہو، مشرک ہو، ایسی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ عقل اگر ٹھیک بھی ہو نا جی، تو ان کے سربراہ، ان کے مولوی، ان کے بزرگ وہ کیا کر دیتے ہیں جی، الٹے راستے پہ لگا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قیامت والے دن وہ سچے بھی ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے جی، سب کچھ ہوگا، لیکن وہاں پر ان کا یہ سچا ہونا، اچھا ہونا کسی کام نہیں آئے۔ فرمایا وقال الذین، کہا کہیں گے، الذین وہ لوگ، اوتوا العلم جن کو علم دیا گیا، والایمان اور ایمان دیا گیا، لقد لبثتم البتہ تحقیق تم ٹھہرے ہو، فی کتاب اللہ اللہ کی لکھت میں، اللہ کی تحریر میں، الی یوم البعث اٹھنے والے دن تک، فہذا یوم البعث پس یہ دن ہے کھڑا ہونے کا، ولکنکم لیکن تم لوگ کنتم لا تعلمون نہیں جانتے تھی۔ قیامت جب برپا ہوگی نا جی، کافر مشرک لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ ہم کتنا ٹھہرے ہیں جی۔ ٹھیک ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوگا جی، تو کوئی کہے گا ایک پل ٹھہرے ہیں، کوئی کہے گا ایک لمحہ ٹھہرے ہیں، لیکن ایمان والے جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا تھا، وہ وہاں پر کہیں گے تم اتنا اتنا وقت ٹھہرے ہو جی، اللہ نے آپ کو موت دی، موت دینے کے بعد جو آپ کا وقت تھا جی، جتنا اللہ کے ہاں لکھت میں تھا، تحریر میں تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی، اتنا عرصہ آپ ٹھہرے ہوئی، پھر اس کے بعد یہ لمحہ ختم ہوگا۔ اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے، جیسے ہی سور پھونکا جائے گا، لوگ قبروں سے اٹھ کر باہر نکلیں گے، سب ننگ منونگے ہوں گے۔ سب سے پہلے جسے کپڑے پہنائے جائیں گے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوں گے، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، پھر درجہ بدرجہ ہر بندے کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جزوی فضیلت ہے۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کافروں نے ننگا کر کے آگ میں ڈالا تھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ یہ صلہ دیں گے، قیامت والے دن سب سے پہلے ان کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لا، اس دن لا ينفع الذین،
ظلموا معذرتهم، نہیں نفع دے گی ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، کفر کیا، معذرتهم ان کی معذرت، ولا هم یستعتبون اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی، طلب کی جائے گی۔ دیکھیں کفار کی یہ حالت ہوگی نا، قرآن یہ بھی کہتا ہے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ظالمین۔ محشر کا میدان ہوگا، جب محشر کی سختیوں کو دیکھیں گے، گرمی کو، تپش کو دیکھیں گے، سامنے جہنم ہوگی، تو وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا، اے اللہ ہمارے اوپر غالب آ گئی تھی شقوتنا ہماری بدبختی، وکننا قوما ظالمین اور ہم گمراہ تھے جی، دنیا میں ہم گمراہ تھے، التجائیں کریں گے، معذرت کریں گے، اے اللہ اب معاف فرما۔ پھر قرآن کی بھی کہتا ہے ربنا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے اللہ ہم نے دنیا کے اندر اپنے سرداروں کی، بڈیروں کی، بزرگوں کی، مولویوں کی، پیروں کی پیروی کی تو انہوں نے ہمیں کیا کر ڈالا جی، گمراہ کر ڈالا جی، اے اللہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، وہ کہیں گے کاش کہ ہم دنیا کے اندر سن لیتے، قرآن کی بات سن لیتے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سن لیتے، یا کم از کم نہیں ہم اپنی عقل سے تو سوچ لیتے کہ آیا یہ کام ہم کر رہے ہیں، آیا یہ نفع بخش بھی ہوگا یا نہیں ہوگا جی، ٹھیک ہے، آیا یہ ہمیں قیامت والے دن اللہ کے عذاب سے چھڑا بھی سکے گا یا نہیں چھڑا سکے گا، وہاں پر کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ دنیا ہے جی، یہ دنیا اتنی رنگین ہوتی ہے نا جی، شیطان اتنا رنگین کر کے پیش کرتا ہے نا جی، بندہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے، بندہ اس دنیا میں لگا رہتا ہے، مگن رہتا ہے جی، بندے کو آخرت کی فکر نہیں رہتی، وقت گزر جاتا ہے لیکن وقت قیمتی کیسے بنتا ہے، یہ بندے کے اپنے اختیار میں، ٹھیک ہے، وہاں پر کوئی کسی کی، اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ان سے توبہ طلب بھی نہیں کی جائے گی۔ ایک ہوتا ہے نا طلب توبہ کرنا، وہاں پر کہیں گے اللہ ہم نے سب کچھ کر لیا، ہمیں واپس بھیج، ہم وہاں سے نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، ہم وہ عمل کریں گے جس سے تو راضی ہوگا، نیک اعمال کریں گے، ایسے اعمال نہیں کریں گے جس سے تو ناراض ہوگا، اللہ واپسی نہیں ہوگی، پھر وہاں سے واپسی نہیں ہے، یہی ہے دار العمل ہے۔ آگے کیا جی دار الجزا ہے، جو یہاں پر بیج بوؤ گے آگے اسی فصل کو کاٹو گے، اگر بیج بویا ہے تو آگے فصل ہوگی، پھل آپ کو ملے گا، نہیں بویا تو کوئی آگے نہ آپ کے لیے پھل ہے، نہ آپ کے لیے کوئی توشہ ہے، نہ آپ کے لیے کیا ہے جی کوئی ایندھن ہے، ایسی چیزیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ البتہ تحقیق ہم نے بیان کیا للناس لوگوں کے لیے فی ھذا القرآن اس قرآن کے اندر من کل مثل ہر قسم کی مثال، اللہ نے مثالیں بھی دی ہیں جی، مثالیں دے دے کر سمجھایا جی، یہ پیچھے صورت عنکبوت گزری ہے، اللہ نے بہترین مثال دی ہے، ببوئے کی، مکڑی کی۔ اب کوئی بندہ اگر اس مثال سے بھی سبق نہیں سمجھ حاصل کرتا نا جی، اس بندے کو پھر بندہ کیا کہے۔ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآیَةٍ اگر میرا محبوب آپ لے کر آؤ ان کے پاس بِآیَةٍ کوئی فرمائشی معجزہ، حالانکہ آپ نے سنا جی کتنے علماء نے کئی کتابیں لکھی ہیں جی، تین ہزار تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات لکھے ہیں، لیکن وہ فرمائشی معجزہ مانگا کرتے تھے۔ فرمائشی معجزہ کون سا ہے جی؟ آپ نے سنا صفا پہاڑی سونے کی بن جائے، مروہ پہاڑی سونے کی بن جائے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیا ہے جی چمکنے لگ جائے جی، دولت انبار ہو جائے جی، مکے کی سرزمین کیا ہو جائے جی، وہ فصل کھیتی باڑی کے قابل ہو جائے، یہ ان کو فرمائشی معجزہ تھا۔ حالانکہ سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے جی، ٹھیک ہے، جس کے اندر نہ زبر زیر پیش کے اندر حرف آیا آج تک، نہ قیامت تک کی صبح تک آئے گا۔ سب معجزات اگر وقتی طور پر ختم ہو گئے لیکن یہ معجزہ دائمی اور ہمیشہ رہنے والا ہے، قیامت کی صبح تک رہنے والا ہے۔ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا میرا محبوب اگر آپ ان کے پاس فرمائشی معجزہ بھی لے کر آؤ تو یہ ضرور بضرور کہیں گے الَّذِينَ وہ لوگوں کفروا جنہوں نے کفر کیا ان انتم الا مبطلون نہیں ہو تم الا مگر مبطلون جھوٹ بنانے والے جی، ٹھیک ہے، جھوٹ گڑنے والے، وہ یہی کہیں گے۔ ہر پیغمبر نے معجزہ پیش کیا، وہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے سنا ہے معجزہ، اونٹ گابن اونٹنی تھی باہر نکلی کہنے لگے او وٹا جے تو گارے وٹے مجھ بھی 9 ماہ دی گبن اونٹنی کاٹ سٹی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، کہنے لگے دنیا میں تو جادو چلتا ہی چلتا تھا زمین کے اوپر، اب تو کیا جی آسمانوں پہ بھی جادو چلتا ہے، ایسے ظالم بدبخت ہے جی، ٹھیک ہے۔ فرمایا اگر آپ لے کر بھی آؤ گے تو آپ کو یہ باطل کہیں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ کذالک کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اسی تکذیب کی وجہ سے یتبع اللہ مور لگاتا ہے علی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں کے اوپر لا یعلمون جو نہیں جانتے۔
فصبر مرا محبوب صبر کر تسلی رکھ، ٹھیک ہے۔ آپ کو تان و تشنیع کریں گے، آپ کی دین کے اندر رکاوٹیں بھی ڈالیں گے، آپ کی تبلیغ کے اندر رکاوٹ بھی بنے گی، آپ کا راستہ بھی بند کریں گے، آپ کی رشتہ داریوں کو بھی توڑنے موڑنے کی کوشش کریں گے، ہر طرح کا آپ کے ساتھ حربہ استعمال کریں گے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ فصبر، پس آپ نے صبر کرنا ہے، ان وعد اللہ حق، یہ تیسرا وعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تھا نا یہ خلاصے کے اندر اللہ وعدہ، وہ نصرت کا جو وعدہ ہے نا 3 مرتبہ سورت میں دہرائے گا، یہ تیسری مرتبہ ہے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ اللہ اس کے خلاف بھی نہیں کرے گا۔ مومنوں کی اللہ کیا کرے گا جی؟ ہر حال میں مدد کرے گا، بنصر اللہ۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ، ہرگز آپ کو ہلکا نہ کریں، ہرگز آپ کو بے صبرا نہ کریں، الذین، وہ لوگ، لا یوقنون، جو یقین نہیں رکھتے۔ آپ نے ان کی باتوں کے اوپر عمل نہیں کرنا، آپ نے تسلی رکھنی ہے، اللہ کی مدد شامل حال آپ کے ساتھ ہوگی۔